سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، مدنی حلیہ سجا رہے گا، فکر مدینہ ہوتی رہے گی، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ آج کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شیطان، اس تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، اس لیے انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نماز کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ان پر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان پر رحمت نازل فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا بلند و بالا مقام ہے۔ آپ نے ایک بار اپنے چچا کو سمجھایا، اپنے چچا کو آزر کو جو کہ بت پرست تھا، اس کو سمجھایا، نصیحت کی، شیطان سے بچانے کے بارے میں سمجھایا اور شیطان سے متنفر کرنے کی آپ نے کوشش فرمائی۔ یہ کچھ عرض کروں گا، قرآن پاک کی آیات بھی سناؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل امی علیہ السلام حج کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے تو شیطان پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے، اس کا واقعہ بھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا حکم فرمایا، اور نبی کا خواب ہوتا ہے وحی الہی، ٹھیک ہے، کسی اور کو خواب نظر آئے تو وہ اپنے بیٹے کو خواب کی بنا پر قتل نہیں کرے گا اور دیگر کو معاملہ نہیں کرے گا۔ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ تو پھر شیطان نے کس طرح حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اور یہ بھی آج کے سلسلے میں عرض کروں گا، وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جن پر شیطان حاوی نہیں ہو پاتا، جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا آزر کو کہا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا
دوست ہو جائے. یہاں یا ابتی اے میرے باپ یہ کہا گیا تو عربی میں چچا کو بھی باپ کہتے ہیں. یہاں مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں مراد آزر باپ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مراد نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو سمجھایا. تو پتہ چلا اگر کوئی شخص عمر میں چھوٹا ہے لیکن دین کا علم ہے اس کو سمجھانا چاہیے, گھر کے اندر انفرادی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں شیطان کے کارنامے اپنے دوستوں کو بتانے چاہیے, شیطان سے متنفر کرنا چاہیے. شیطان سے جب ہی جنگ ہوگی نا. اور اگر کوئی چھوٹی عمر والا اچھی بات کہے تو ہمیں سننی بھی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور ماننی بھی چاہیے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا آزر کو کیا کہا؟ شیطان کا بندہ نہ بن, شیطان کی باتوں میں نہ آ, کیونکہ بت پرستی کرتا تھا. تو جو برائی کرتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے سے کرتا ہے. تو آزر کے عقیدے ایسے تھے, اس کا عمل ایسا تھا کہ وہ شیطان کا بندہ بنا ہوا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی بندگی سے بچانے کے لیے فرمایا تو کفر و شرک نہ کر, کیونکہ تو شیطان کی فرما برداری کرتا ہے. شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے, بڑا نافرمان ہے, اور اگر تو اس کی بات مانے گا تو اس کی بات ماننا تجھے بھی اللہ کا نافرمان بنا دے گی. ٹھیک ہے, تو جو شیطانی مشورے دیں ان کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے, شیطان کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے مزید کیا فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا, شیطان کی پیروی کرے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو اللہ کی طرف سے تجھے عذاب پہنچے گا اور تو لعنت اور عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو سمجھایا. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کی پیروی کرنا یہ بندے کو نافرمان بناتا ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اچھے طریقے سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہم جاری و ساری رکھیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام حج کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے, اور جب حج کے ارکان کی ادائیگی کا حکم ہوا تو اب جہاں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں مسعی, سعی کرنے کی جگہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے ساتھ ریس لگائی, دوڑ لگائی, اور شیطان کو پیچھے کر دیا. جبریل امی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف چلے کہ یہاں لوگ قربانی کریں گے. پھر اس جگہ پر جس کو بڑا شیطان بولتے ہیں, جمرہ عقبہ, وہاں لے کر آئے. تو اب شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری, یہاں تک کہ درمیانی شیطان جو ابھی جہاں قائم ہے وہاں آیا, شیطان سامنے آیا. تو آپ نے اسے اس جگہ پر بھی 7 کنکریاں ماری, یہاں تک کہ شیطان چلا گیا. پھر چھوٹے شیطان کے پاس جب آپ پہنچے تو اس جگہ بھی شیطان سامنے آیا. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر بھی شیطان کو 7 کنکریاں ماری. اللہ پاک ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے, ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں, عرفات میں پہنچیں, مزدلفہ میں پہنچیں, مینا میں پہنچیں, اور شیطان کو کنکریاں بھی ماریں. اور یاد رکھیے کہ اس کی بھی کنکریاں مارنے کی, اس کو کہتے ہیں رمی جمرات, اس کی بھی خاص ایک فضیلت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا ثواب کیا ہے. ارشاد فرمایا, جس چیز کی تجھے سب سے زیادہ حاجت ہوگی اسے تو اپنے رب کے پاس پائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل
علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ میں عرض کر چکا کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شہزادے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب شیطان ہے، نیکی سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں شیطان حائل ہوتا ہے. شیطان نے کیا کارنامہ کیا؟ ایک مرد کی صورت اختیار کی اور حضرت سیداتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ اس گھاٹی کے اندر پہاڑوں کے قریب لکڑیاں لینے کے لیے گئے. شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے. حضرت سیداتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، ان کا گمان ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. اب سنیں کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کیا جواب دیا. فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، وہی کریں جو انہیں ان کے رب کا حکم ہوا ہے. سبحان اللہ. شیطان ناکام ہوا، نامراد ہوا، مردود ہوا، اور یہ ہے ہی مردود، رد کیا گیا ہے، رد ہوا. یہ اب حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ لڑکے جانتے ہو آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے لکڑیاں چننے کے لیے جا رہے ہیں. شیطان نے کہا، خدا کی قسم وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور مجھے بصر و چشم یہ حکم قبول ہے. اللہ اکبر. شیطان نے یہاں بھی منہ کی کھائی. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا، اے شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں شیطان آپ کے خواب میں آیا. دیکھیں کیسے شیطان بہکاتا ہے. اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی بات سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کو پہچان لیا. فرمایا، اللہ کے دشمن یہاں سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا. تو شیطان یہاں بھی نامراد ہوا، ناکام ہوا اور مردود ہوا. اللہ اکبر. غور کیجیے، اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ ماں کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اولاد کی محبت پر غالب ہے. اپنی زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ مگر اللہ کے حکم کے مقابل اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. یہ شان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیے کہ اولاد سے محبت ہے، مگر جب شیطان کہتا ہے کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے اچھی بات کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں اور شان ابراہیمی پر قربان جائیں. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے لاڈلے پیارے بیٹے کو جو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ سے لیا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس خاندان کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے.
کہ ہمیں کوئی حکم شرع پتہ چلے تو ہم اولاد کی محبت کی بنا پر حکم شریعت سے نہ ہٹیں. اولاد یا کوئی بھی اپنے ذاتی نفع کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرنے سے نہ ہٹے. جو اللہ کا حکم آ گیا اور بس جو اللہ کا حکم ہے وہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسی تھی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی محبت کتنی تھی کہ جان کی پرواہ نہیں کرتے, اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سے کتنی محبت ہے کہ اولاد کو اپنے لاڈلے کو اس کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے. جب ہم مخلص ہو جائیں گے, ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا, پھر شیطان ہم پر حاوی نہیں ہو سکے گا, پھر شیطان ہمیں گناہ نہیں کروا سکے گا. آئیے میں آپ کو اب قرآن پاک کی چند آیات, اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر عرض کرتا ہوں. قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. اس نے کہا اے میرے رب اگر ایسا ہی ہے تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے. اللہ نے فرمایا پس بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے, معین وقت کے دن تک. یہ شیطان مردود ہوا تو عرض کی یا اللہ مجھے آدم علیہ السلام ان کی اولاد کے فنا ہونے کے بعد جزا کے دن جب اٹھایا جائے اس وقت تک مہلت دے دے, یعنی اس سے فراغت ملے کہ یہ انسانوں کو گمراہ کر سکے, اپنا بغض نکال سکے, موت سے بچ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پس تو معین وقت کے دن تک مہلت والوں میں سے ہے, یعنی قیامت کے پہلے نفخے تک 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا نا. ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی, پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر سارے لوگ زندہ ہو کر میدان قیامت کی طرف جائیں گے. تو شیطان کو پہلے نفخے تک مہلت دی گئی. پھر اس نے کیا کہا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. جب مہلت مل گئی اب ابلیس اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے, یا رب تیری عزت کی قسم میں اولاد آدم کے سامنے گناہوں کو بنا سنوار کر سجا کر پیش کروں گا, ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو گمراہ کر دوں گا, مگر آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے وار سے بچے رہیں گے. انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. سنا آپ نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داؤ نہیں چلا, حضرت اسماعیل علیہ السلام پر داؤ نہیں چلا, حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر داؤ نہیں چلا کہ یہ بھی اللہ کی نیک بندی ہیں. نبی جتنے بھی ہیں انسان ہیں اور مرد ہیں, عورتوں میں نبوت کسی کے پاس نہیں, مگر یہ اللہ کی نیک بندی ہیں. تو صالحین پر بھی شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ شیطان ان سے کوئی گناہ کروائے یا شیطان ان سے کوئی کفر کروائے. مزید سنیے آیت نمبر 84 اور 85 یہ سورہ صاد ہے. قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف ہی سے ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں, بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا. لأملأن جہنم منك تجھ سے, وممن تبعک اور ان سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ سے اور تیری ذریت سے, تیری اولاد سے اور انسانوں میں
جتنے لوگ اپنے اختیار سے گمراہی میں تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے، اور شیطان کی مخالفت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی موافقت، اپنے ارشادات کی پیروی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی پیروی کرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر پہ امامہ، سجا رہے گا، رخ پہ داری، سجی رہے گی، سر پر زلفیں، سجی رہیں گی، مدنی حلیہ، سجا رہے گا، فکر مدینہ، ہوتی رہے گی، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔